بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو ہماری ہوگی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات، جو کہ میں احادیث نبوی کی روشنی میں آپ لوگ ساتھ اس پر ہم لوگ نظر ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے محبوب رب العالمین کی دل ربا جلوہ آرائیوں کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کروں گی، جو کہ اما بنعمت ربک فحدث کے فرمان الہی کی تعمیل کرتے ہوئے رہبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے ذکر فرمائی ہے۔ در حقیقت یہ ایک بحر بے پیدا کنار ہے جس کے کنارے پر کوئی شناور نہیں پہنچ سکتا، اور یہ سمندر اپنی پہنائیوں کے باوجود اتنا عمیق ہے کہ کوئی خواص اس کی تہہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو بطور تبرک ان احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے چند منتخب احادیث جو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی، اور امید ہے کہ دل باختگان جمال نبوت کو ان کی سماعت سے تسکین نصیب ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنی کنانہ کو منتخب فرمایا، اور بنی کنانہ کی اولاد سے قبیلہ قریش کو فضیلت بخشی، اور قبیلہ قریش سے خاندان ہاشم کو ممتاز کیا، اور خاندان بنو ہاشم سے مجھے چن لیا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں اور امام ترمذی نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے، اور تصریح کی ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی تمام ذریت سے میں اپنے رب کے نزدیک معزز و مکرم ہوں۔ میں یہ بات فخر و مباحات کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ اظہار حقیقت کر رہا ہوں کہ میں تمام پہلے گزرے ہوئے انسانوں سے اور بعد میں آنے والے انسانوں سے بارگاہ الہی میں زیادہ معزز و مکرم ہوں۔ میرا یہ قول ذرائع فخر و مباحات نہیں، بلکہ یہ اظہار حقیقت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روز جبریل علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں نے زمین کے مشارق و مغارب کو چھان مارا ہے، لیکن میں نے کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے افضل ہو، اور نہ کوئی خاندان دیکھا ہے جو خاندان بنو ہاشم سے عرفہ والا ہو۔ اس حدیث کے راوی طبرانی اور ابو نعیم البیہقی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شب معراج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سواری کے لیے براق پیش کیا گیا، تو اس نے شوخی دکھانا شروع کی۔ جبریل امین نے اسے جھڑک کر کہا، کیا اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے سامنے شوخی دکھا رہے ہو؟ آج تک تیری پشت پر کوئی ایسا آدمی سوار نہیں ہوا جو بارگاہ ایزدی میں ان سے زیادہ معزز و محترم ہو۔ جبریل کی اس سرزنش سے براق پسینہ پسین ہو گیا۔ اسی طرح امام مسلم اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رعب سے میری مدد کی گئی ہے، مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے گئے ہیں، اور اس وقت جب میں سویا ہوا تھا زمین کے خزانوں کی کنجیاں لائی گئی اور میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئی، اور میری ذات پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی بعثت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، اے میری امتیوں، میں تمہارا پیش رو ہوں، اور میں تم پر گواہی دینے والا ہوں، اور میں بخدا یہاں بیٹھے ہوئے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اور بلا شبہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا فرما دی گئی ہیں، اور مجھے خدا کی قسم اس بات کا ذرا اندیشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، البتہ مجھے یہ خوف ہے کہ تم دنیا کی دولت کو اور سامان عشرت کو جمع کرنے میں ایک دوسرے سے
آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو گے۔ اس حدیث پاک سے متعدد امور واضح کر دیے گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں تمہارا پیش رو ہوں۔ دوستو عربی میں فرط و پیش رو اس کو کہتے ہیں جو اپنے کارواں سے پہلے اگلی منزل پر پہنچ جاتا ہے، وہاں جا کر ان کے لیے طعام و قیام کا انتظام کرتا ہے، ان کے جانوروں کے لیے چارے کا بندوبست کرتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں اپنے آپ کو فرط کے لفظ سے ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں تمہارے ایمان اور اعمال صالحہ پر بارگاہ رب العزت میں گواہی دوں گا، اور یہاں اپنے چشمے مازاق کی قوت بنائی کا ذکر بھی فرما دیا کہ مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھے ہوئے کروڑوں میل دور حوض کوثر کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ساتھ یہ بھی وضاحت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی ساری کنجیاں اپنے حبیب مکرم کے حوالے فرما دی ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے علم خدا داد سے اس بات کا علم تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ میرے غلاموں پر شرک کی تہمت لگائیں گے، اس لیے اپنے غلاموں کی صفائی پیش کرتے ہوئے فرما دیا کہ مجھے اس چیز کا قطعاً کوئی اندیشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، البتہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم دولت و ثروت کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرو۔ ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب مجھ سے مانگو۔ میں نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار میں تجھ سے کیا مانگوں؟ تو نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ سے بلا واسطہ کلام کیا، نوح علیہ السلام کو چن لیا، سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا جو آپ کے بعد کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جواب سن کر اللہ جل مجدہ نے فرمایا اے میرے حبیب جو میں نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ ان تمام انعامات سے اعلیٰ افضل ہے۔ میں نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، میں نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے جو ہر اذان و شہادت کے وقت فضا میں گونجتا رہتا ہے، اور میں نے بنایا ہے زمین کو آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے طہارت کا سبب، اور آپ پر جو الزامات ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد لگائے گئے میں نے ان سب سے آپ کے دامن کو پاک کر دیا ہے۔ آپ لوگوں میں اس حالت میں چلتے ہیں کہ آپ مغفور ہیں، اور یہ مہربانی آپ سے پہلے میں نے کسی کے ساتھ نہیں کی، اور میں نے آپ کے امتیوں کے دلوں کو قرآن کریم کا حامل بنا دیا ہے، اور میں نے مقام شفاعت آپ کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، حالانکہ میں نے آپ کے بغیر کسی نبی کو یہ شان عطا نہیں فرمائی۔ اس حدیث پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے جن مخصوص انعامات سے اپنے حبیب مکرم کو سرفراز فرمایا ان کو بیان کیا گیا ہے، اور اس میں اس امر کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ اگرچہ حضور کی آمد سے پہلے اولو العزم رسولوں کو مقام رفیع پر فائز کیا گیا، لیکن جو شانیں اور جو عظمتیں آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہیں وہ تمام سابقہ انعامات سے اعلیٰ عرفہ ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ماشاءاللہ 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 بہت ہی خوبصورت احادیث جو آپ لوگوں نے سماعت کی۔ انشاءاللہ اس پر مزید ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، اور جو نیو آیا ہے چینل پر وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔